رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی. تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے. اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے. یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خادم، اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی اور ایک بار نہیں اٹھائی. حتی وارت تراب و بیاض بطنی. برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا. تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے، حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے. پاگل ہو جاتا ہے بندہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے حضور مٹی ایتھے چک کے دین واسطے لے جاون. آج دین کے لیے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی کہ اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے. میں جب وہ مجھے مار رہے تھے میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی. وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو، مجھے مارو. تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر. تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی. جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی. تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی. تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے. ہاں میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں. اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے. میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی. بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا. امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسواک استعمال کرے. امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے. ہم پاکستان کے حال بتاتے ہیں، ہم سے ہمارے پاس کوئی آئے واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی. جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے. ہاں میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں. صبح دفتر کھولو، صبح دفتر کھولو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی ہیں. ہاں جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا. فاروق اعظم نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان علی الشام استشرفوکا. فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہیں گے ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں، آپ نے موضع یہاں رکھ لیے. فقال اللہ، آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذا غیرو کا ابا عبیدہ تھا. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا
जालतुहु नकालन लिल उम्मते, मैंने आज उसको ऐसी सजा देनी थी वो हुजूर की उम्मत के लिए इबरत बन जाता। इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया हमें कौन जानता था, उमर से तो 6 ऊँट नहीं काबू होते थे, आज 36 लाख मरबा मील पर हुकूमत करता है। ये तो रसूलुल्लाह के दामन करम का सदका, हमें कौन जानता था। तवज्जो जी। और आगे हजरत उमर ने कायदा बयान कर दिया क़यामत तक तर्जुमाने नबी, आपने कायदा बयान किया, फरमाया फमहमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैर मा अज़्ज़ना बिही अज़ल्लना अल्लाह, फरमाया जिन चीजों के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी, मुराद पूरी, अज़्ज़ना जमा मुतकल्लिम, नून जो है वो जमा किया, फरमाया क़यामत तक मैं ऐलान कर रहा हूं तर्जुमाने नबी। हजरत उमर फरमाया मैं क़यामत तक ऐलान कर रहा हूं जिन चीजों के जरिए हमें इज्जत मिली, हमारे क़यामत तक आने वाले जानशीनों ने अगर वो राह छोड़ी और उन राहों से हटकर इज्जत तलाश करना चाहिए तो अज़ल्लनल्लाह, फिर अल्लाह हमें जलील कर देगा। हमारे पास नुस्खा मौजूद है सिर्फ लब्बैक के पास, बाकी जमातों के पास भी होगा, वह नुस्खे सामने लाए, जिसका नुस्खा अच्छा हो उसको इस्तेमाल किया जाए, जिसका नुस्खा अच्छा हो। बिल्कुल हम नहीं कहते हमारा, मैदान में लाएं, अपनी अपनी दुकान से नुस्खे उठाकर लाएं, जिनके पास जो नुस्खा है पाकिस्तान की बेहतरीन जो है वो मईशत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जनाब वो बड़ा बनाने के लिए, सरदार बनाने के लिए जो नुस्खे हमारे पास हैं हम भी लाते हैं, जो आपके पास है आप भी लाएं। आपके पास क्या नुस्खा है सिवाय इसके कि जी आप मस्जिदों के स्पीकर उतार दो, ये नुस्खा है, इसलिए लोगों ने जाने दी। सूरह अनफाल निकाल दो, सूरह तौबा निकाल दो, फलां आयत का तर्जमा गलत कर दो, खातमुन नबिय्यीन का माना गलत कर, ये नुस्खा है तुम्हारे पास, ये जिल्लत के अलावा कुछ नहीं। एक ही नुस्खा है, इकबाल कहता है मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी कमा तमाम बुलाबिस, मोहम्मद अरबी काबरुए हर दो सरास, हुजूरी दोनों जहानों की इज्जत है, कसे के खाक दरशने खाक पर सरे हूँ, जो दरे रसूल की खाक न बना उसके सर पर खाक डाल, उसी वक्त वो दुनिया का हुक्मरान बनेगा, दुनिया में इज्जत पाएगा जब दरे रसूल की खाक बन जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जो जी ये हमारी सियासत है जिसकी वजह से इकबाल कहता है इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, हमारे खिलाफ ये क्रैक डाउन और ये सारी बातें क्यों हुई, मैं आपको बताता हूं। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की आदाब। इन गुलामों का ये मसलक है कि ये फिर क्यों उठ खड़े हुए। मेरी तकरीर जुर्म ही ये है कि मैं कहता हूं सलाहुद्दीन आया, नूरुद्दीन आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, फिर मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर तारिक बिन ज़ियाद आया, फिर यूसुफ बिन ताशिफीन आया, फिर शेर शाह सूरी आया, फिर इल्तमश आया, फिर औरंगजेब आलमगीर आया। मैं यही जुर्म है, ये लो ये जुर्म है हमारा। वो कहते हो ये कहता है फिर आया, हमने तो इनको सुला दिया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस्लाम तो बिल्कुल अमन का दर्स देता है, इस्लाम तो किसी को कहते ही कुछ नहीं है। मैं वो कहते हो शहाबुद्दीन आया जिसने यहाँ इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, और कहते नूरुद्दीन आया जो मिस्र से चलकर मदीना मुनव्वरा आया, जो सलाहुद्दीन आया जो ना काबा मुअज़्ज़मा देख सका ना दर रसूल पर हाजिरी दे सका। हाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी ना हज कर सका ना उम्रा कर सका, लेकिन क़यामत तक नाम उसका जिंदा है कि नहीं है। ये असल दर्द है मेरी तकरीरों के। हाँ माशाअल्लाह से थोड़ा ही बात होती है, बात तो है जिसमें धू कट दे, अगले तो धू कट दे। हाँ हाँ जी
توجہ، بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے، یہ ہوئی نا بات، ایسے اسلام اوپر آئے گا۔ یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا۔ ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں، یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے، وہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولے تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر الجسد ہی۔ یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے، کوئی نہیں بولا؟ کہتا ہے صبر کرو بچیو، اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب صبر کرو، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا، بنو قینقاع کا پورا قبیلہ نکال دیا۔ فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے خاتون سے بدتمیزی کی؟ قتل نہیں کیا، صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا، وہ اٹھی تو نیچے گر گئی، بات رسول اللہ تک چلی گئی۔ قبیلہ بنو قینقاع، حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے۔ ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے؟ یہی ہماری سیاست ہے۔ سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں۔ جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، قل واللہ پڑھنی نہ آئے، ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا؟ ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا؟ علماء سے میری یہ گزارش ہے، خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا یہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں۔ وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہے مولانا یہ کیا بیان کیا؟ میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا، اور کیا بیان کیا؟ سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے؟ اعتراض کرنے والا ہے بچہ تو بک بک کر رہا، یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی، کیوں جی میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو، جتنے کو بڑھ بڑھ کرے انہوں کہ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا ہے۔ بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے، نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے، قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے گی۔ یہ تو بیان کرے نا کم از کم۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دِمَنْ أَدَوْ مِنْ دِمَائِنَا دِمَا بْنُ الرَّبِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ ذَيْلٌ، فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں۔ یہ وہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا، ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبَا عباس بن عبد المطلب، فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ، میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں، سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ یہ بیان کرے نا، یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا، مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتا ہے؟
फत्तकुल्लाह फिन्निसा फइन्नकुम अहज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहन्न बिकलिमतिल्लाह। फरमाया औरतों के हुकूक की बात करते हो। हमारे आका व मौला ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है, ये तो अल्लाह के नाम से तुम्हारे लिए हलाल हुई है, इनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करनी तुमने इनके साथ। वलकुम अलैहिन्ना अल्लाह युवत्तिअन फुरूशकुम अहदन तकरऊनहु फइन फअलना ज़ालिका फदरिबूहुन्ना दरबन गैर मुबरजिन। ये सारा मुझे याद है। हाँ जी, यही तो हम याद करते हैं जी से। हाँ, हमारे पास तो ना मोबाइल है वो खेलने वाला। हाँ जी, ये जो उंगलियां है ना, इसीलिए क़यामत वाले दिन बोलेंगी ना कि ये तो बंद हो जाएगा, फिर ये बोलेंगी कंप्यूटर पर हाथ कहाँ कहाँ पहुंचा था। हाँ, फिर मोबाइल पर हाथ कहाँ कहाँ तक पहुंचा, ये खुद बोल रही है। कितने छुपाएगा कोई? एक दरवाजा खुला रह जाता है गुनाह के वक्त। हाँ, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, उसे पता नहीं कि उसका रब उससे देख रहा है। सारी कुंडियां तो बंद हो सकती हैं ना, लेकिन अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा ये बात नहीं है। ये बात बिल्कुल, इन चीजों को खत्म करें तब निजाम मुस्तफा आएगा। और मेहनत करें, नारों से नहीं आएगा, मेहनत आपको करनी होगी। आप कम अज कम 2-4 घंटे तो देना बैग या रसूल अल्लाह को।